کاش اپنی جوانی کو ہم نے عبادت میں گزارا ہوتا، کاش اپنی جوانی کو تواضع میں گزارا ہوتا، کاش اپنی جوانی کو سنت رسول پہ عمل کرنے میں گزارا ہوتا۔ مجھے بڑی پیاری سی بات یاد آتی ہے، ایک صوفی بزرگ لکھتے ہیں ایک شخص کی بڑھاپے میں کمر جھک گئی، جب اس کی کمر جھکی وہ بیچارہ جھکی ہوئی کمر سے کھڑا تھا، ایک جوان کو مستی سوجی، وہ آیا اور بوڑھے بابا سے کہتا ہے بابا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ بوڑھا چڑچڑا بوڑھا نہیں تھا، وہ جاہل اور اجٹ نہیں تھا، بڑا حکمت والا تھا وہ بوڑھا۔ جب جوان نے اس کو چھیڑا نا بابا کیا ڈھونڈ رہے ہو، بڑی سنجیدگی سے کہا بیٹا گمشدہ جوانی تلاش کر رہا ہوں، جب میں تیری طرح جوان تھا تو میں بھی آوارگی کی راہ پر تھا، آج میں اس جوانی کو ڈھونڈتا ہوں، آواز دیتا ہوں۔ ہائے ہائے پارکوں کی راتوں میں میوزک کے سائے میں جوانی کی راتیں گزارنے والوں، ایک وقت تم پہ وہ ضرور آئے گا جب تمہاری کمر تمہارے گھٹنے جواب دے چکے ہوں گے، تمہارے نرم نرم گدے تمہارے لیے کانٹوں سے زیادہ سخت ترین بن چکے ہوں گے، تمہاری بیوی بھی تمہارا ساتھ چھوڑ چکی ہوگی، طبیعت کے اعتبار سے تمہارے پوتا پوتی تمہارے ساتھ تو ہوں گے لیکن قلبی اور ذہنی طور پہ وہ تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے۔ اس وقت تو کائنات میں تم سب کے ساتھ رہ کر بھی اپنے آپ کو اکیلا تصور کرو گے، اس لیے کہ جو قدرت کے غضب کو چیلنج کرتے ہیں قدرت انہیں اکیلا کر دیتی ہے، اور جو قدرت کے نام پہ جان دیتے ہیں تنہائی میں بھی انجمن آرائیاں ہوتی ہے۔ اچھی طرح یاد رکھنا اس وقت چہرے پہ چادر ڈال کر سسکیاں لیتے ہوئے کہو گے کاش تو مجھے جلدی موت دے دے تو تیرا احسان ہو، اس وقت تو موت بھی نہیں آئے گی، اس لیے کہ جو جوانی میں آوارگی اور عیاشیاں اور غرور کر کے خدا کے غضب کو چیلنج کرتے ہیں قدرت انہیں ذلت سے پہلے موت نہیں دیتی، اس سے پہلے کہ تم وہ دن دیکھو یا وہ شخص وہ دن دیکھے جو جرائم کر رہا ہے۔ کتنا غرور کرو گے؟ غرور کے نشے میں ایک دوسرے کو پہ ہاتھ اٹھاتے ہو، ایک دوسرے کو حقیر سمجھتے ہو، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہو، پڑوسیوں کا حق تلف کرتے ہو، کسی کا مال لے کر کے ہڑپ کرتے ہو۔ سنو میرے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کسی مسلمان کو بے وقوف بھی مت کہنا، کسی مسلمان کو بے وقوف کہنا بھی حرام ہے۔ لوگوں نے پوچھا امام یہ بے وقوف اتنا چھوٹا سا لفظ اور آپ کہتے ہیں حرام ہے، بے وقوف کہنا حرام ہے؟ فرمایا تو نے حدیث نہیں پڑھی من اذا مسلما فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى اللہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی اس نے محمد الرسول اللہ کو اذیت پہنچائی، اور جس نے اللہ کے رسول کو اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی۔ اب بتاؤ حضور کو اذیت پہنچانا حرام ہے کہ نہیں؟ یہاں تو کسی مسلمان کو بے وقوف نہیں کہہ سکتے، اور اب تو مسلمانوں کا حال یہ کہ وہ بیوی کو بھی ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے۔ ہند الولی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جس نے کسی مومن کو گالی دی مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی، اس سے معافی نہیں مانگی، ڈر ہے مرے گا تو کہ اس کا ایمان اس سے چھین نہ لیا جائے۔ لوگ دین کہاں جانتے ہیں؟ صرف داڑھی اور ٹوپی کا نام دین رکھا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے التقویٰ ہاں ہونا، کسی بہت بڑے عاشق رسول نے کہا تھا تنہائی میں تو جیسا ہے وہی تیری حقیقت ہے، تنہائی میں تو جیسا ہے وہی تیری حقیقت ہے، ورنہ لوگوں کے سامنے تو بدماش بھی شریف بنتے ہیں۔ اپنی تنہائیاں دیکھو، اپنی سوچ دیکھو، اپنی فکر دیکھو۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی تواضع کیا تھی؟ قربان جائے تھوڑی سی دولت آتی اور لوگ تکبر کرتے، گھمنڈ کرتے۔ حضور کے پاس دولت کتنی تھی؟ حضور سے بڑا کائنات میں کوئی دولت مند نہیں ہوا ہے۔ آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ امام قسطلانی لکھتے ہیں جب اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی، حضور کی ولادت ہوئی
تو ننھے سے ہاتھ میں چابیوں کا گچھا دیکھا حضرت آمنہ نے، حیران ہوئی کہ میرے گھر میں تجوریاں نہیں تو چابیاں آئی کہاں سے؟ اور اگر چابیاں ہو بھی تو بچوں کے ہاتھ میں تو چابیاں نہیں ہوتی، بچوں کے ہاتھ میں چابیاں نہیں ہوتی۔ غیب سے آواز آئی، محمد عربی نے اللہ کی خزانوں کی کنجیوں کو حاصل کر لیا ہے، اللہ کے خزانوں کی چابیوں کو حاصل کر لیا۔ حضور اللہ کے خزانوں کے مالک ہے، اللہ اکبر، اتنے مالدار، خود فرمائیں اگر میں چاہوں، ام المومنین سے مخاطب ہو کے کہا تھا، عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے میرے ساتھ بن کر کے چلے، قربان جائیں۔ اس کے باوجود بھی تواضع کا یہ حال ہے، فرماتے ہیں کہ میں تو اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رکھ اور ایک دن کھانا دے، تاکہ جس دن تو بھوکا رکھے میں صبر کروں اور جس دن کھانا دے میں اس دن شکر کروں۔ یہ حضور علیہ السلام کی تواضع کا۔ لیکن یہاں تو جوانی ملی تو پیر زمین پہ ٹکتے ہی نہیں، گناہ گناہ اور صرف۔ اور اب تو ایک بہت بڑا گناہ امت میں پھیل رہا ہے جسے زنا کہتے ہیں، چاہے وہ زنا بالعین ہو یعنی آنکھوں کا زنا ہو، چاہے زنا باللسان ہو یعنی زبان سے زنا ہو، چاہے زنا بالید ہو ہاتھ کا زنا ہو، اور آخری سٹیپ تو اس کی تو حد ہی نہیں۔ جو لوگ سارے زنا سے بچتے ہیں کم سے کم ان کی آنکھیں تو زنا کرتی ہے، ان کی زبان تو زنا کر، فحش باتیں کرنا یہ زبان کا زنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا دعا قبول نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں جو زبان زانی ہو جائے اس کو دعا کرنے کا حق ہی کیا بچتا ہے، اور اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ ہم اپنی زبان سے کیا نہیں کہتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کنواری پردہ نشینوں سے بڑھ کر حیا کرتے تھے، ہم نے حضور کی زبان سے کبھی فحش بات نہیں سنی، اور آج فحش ہی فحش ہے، عریانیت ہی عریانیت ہے۔ آؤ میرے بھائیو، زندگی کا ہر سیکنڈ آخری سیکنڈ، زندگی کا ہر منٹ آخری منٹ، زندگی کی لذت لے لو، ہر لقمہ زندگی کا آخری لقمہ ہے، ہر صبح زندگی کی آخری صبح، ہر شام زندگی کی آخری شام ہے، ہر رات زندگی کی آخری رات۔ اس پہ یقین اور ایمان بھی ہے کہ سب آخری آخری ہے، پھر بھی عیاشیاں ہی ہے، پھر بھی گناہ ہی ہے، پھر بھی آوارگی ہے۔ ایک مرتبہ ایک جوان امام غزالی کے استاد کے سامنے سینہ تان کر تکبر سے چل رہا تھا۔ آج کل بھی لڑکوں میں عادت ہو گئی، چھوٹی چھوٹی ٹی شرٹ پہن لیتے ہیں جس سے ان کے بازو نظر آئیں، آدھے نظر آئیں، فیٹ اور بڑے بازو۔ جم کرنا برا نہیں، میں تو جہاں جاتا ہوں جوانوں سے کہتا ہوں جم کرو، طاقتور بنو، قوت والے بنو، اس لیے کہ ہمارے نبی سے زیادہ طاقت والا کون تھا؟ 60 سال میں لوگ لکڑیاں ٹیک کر چلتے ہیں، میرے نبی نے 60 سال کی عمر میں جنگیں لڑی ہے اور سب سے آگے کھڑے ہو کے لڑی۔ حنین میں جب سب کے قدم اکھڑ گئے تھے تو اللہ کے رسول علیہ السلام جو ہے وہ میدان میں تھے اور کہتے تھے میں جھوٹا نبی نہیں ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یہ کہتے ہوئے حضور آگے بڑھ رہے تھے، اور حضور علیہ السلام نے تو تلوار نہیں اٹھائی، یہ تو شان رحمت للعالمین ہی تھی، خدا کی عزت کی قسم کنکریاں اٹھا کے پھینکی تو ہزاروں کا مجمع پلٹ گیا، یہ ان کی طاقت تھی، ان کی قوت تھی۔ تو قوت والا رہنا، طاقت والا رہنا یہ بھی مسلمان کے لیے ضروری ہے، لیکن شو کے لیے تو نہیں نا، لڑکیوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے تو نہیں نا۔ یاد رکھنا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی شب میں نے جب جہنم میں جھانکا تو دیکھا کہ کچھ مرد اور عورتیں ایسی تھی جن کی چمڑیاں آگ کی کینچی سے کاٹی جا رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہنے لگے جبریل آقا یہ وہ لوگ ہیں، یہ لڑکے وہ ہیں جو بن سنور کر اس لیے نکلتے تھے کہ لڑکیاں ان کو دیکھ کر ان کے فتنے میں مبتلا ہوں، اور لڑکیاں بن سنور کر اس لیے نکلتی تھیں کہ لڑکے ان کو دیکھ کر ان کے فتنے میں مبتلا ہو۔ حسن نمائش کے لیے نہیں ہے۔ آج کل یہ ہو گیا نا کہ وہ بازو بتاتے ہیں، ڈنڈ بتاتے ہیں، موٹا جسم بتاتے ہیں۔ اگر یہی سب رہا اللہ راضی نہ ہوا، یہ موٹا جسم قبر کے کیڑے کھائیں گے۔ بنا لو خوب بناؤ جسم، قبر کے کیڑوں کی غذا تیار کر رہے ہو۔ اور اگر اللہ راضی ہے انشاءاللہ قیامت تک جسم تو جسم ہے، جسم سے لگنے والے کفن کا بھی نقصان نہیں ہو سکتا۔ محنت کر رہے ہو نا جسم کے لیے،
ارے جسم کو بنانے کے لیے محنت کر رہے ہو، کوئی پابندی نہیں، مگر یاد رکھنا جسم کو بنانے کے لیے 2 گھنٹے اٹھک بیٹھک کرنے والوں، ذرا جسم کو قبر میں بچانے کے لیے بھی کچھ محنت کر لو۔ جسم بچانے کے لیے محنت، 2 گھنٹے اٹھ بیٹھ کر رہے ہو، اور ظہر کی 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے، عصر کی 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے؟ جم میں جا کر 2 گھنٹے جسم بنانے کے لیے، میں نہیں روکتا تجھے جسم سے، میرے جوان جا، تاکہ دنیا کے دوسرے جوانوں کو پتا چلے کہ ہمارے یہاں بزدل نامرد نہیں بلکہ طاقتور رہتے ہیں۔ عید کے دن جب میرے نبی کے سامنے بچے کھیل رہے تھے، فاروق اعظم نے کہا یہ بچے کیوں کھیل رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا عمر کھیل لے دو تاکہ یہودیوں کو پتا چلے کہ ہمارے یہاں دقیانوسیت نہیں ہے، رہبانیت نہیں ہے، ہمارے بچے بھی کھیلنا جانتے ہیں۔ او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات ہے اللہ کے رسول۔ جاؤ جم میں جاؤ، مگر 2 گھنٹے جسم بنانے کے لیے محنت کرنے والے 10 منٹ کے لیے جسم بچانے کے لیے مسجد میں بھی آ جا۔ وہاں جائے گا تو جسم بنے گا، یہاں آئے گا تو جسم بچے گا، اور بنانے سے زیادہ بچانا اہم ہے۔